میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی۔ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نوکری کی تلاش کرنے لگا۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے کام والی جگہ پر ہی مجھے کسی کام پر رکھوا دیں گے، مگر میرے اندر کے انسان نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ میں یوں چھوٹی سی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک اچھی جاب کا خواہش مند تھا، مگر میری قسمت یہ کہ بہت محنت اور مشکل کے بعد بھی مجھے کوئی جاب نہ مل پائی جیسے مجھے چاہیے تھی۔ تب میں نے مجبوری میں بابا کا کہنا مان کر ان کے ساتھ ہی کام پر جانے لگا، مگر میں اپنی اس نوکری سے خوش نہیں تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے ناشکری کی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ میں نے کئی دوستوں کو اس بارے میں کہا کہ وہ میری مدد کریں اور مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری دلوا دیں، اور آخر ایک دن ایسا ہی ہوا جس کی مجھے چاہت تھی وہ دن بھی آ گیا، اور میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور اس نے مجھے وہ خبر دی جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے لیے اس نے ایک اچھی جگہ جاب کی بات کی تھی۔ میں بہت خوش تھا، اور اگلے دن میں انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، بلکہ مجھے کام پر رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ اگر میں یہ جاب چھوڑتا ہوں تو مجھے 3 ماہ پہلے ہی کمپنی کو آگاہ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے دوست کے کہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مگر یہ چیز مجھ پر بعد میں آشکار ہوئی کہ وہ آفس میری قسمت کو بدلنے کے لیے تھا۔ اس میں جانا مطلب کسی گہرے راز میں جانے کے برابر تھا۔ میں نے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ میری خوشی دیکھ کر میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ میں دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ باس بھی مجھ سے بہت خوش تھے، اور میں ہمیشہ ان کا دیا کام وقت پر مکمل کر کے انہیں دیتا تھا۔ یہ جاب بھی اچھی تھی، اور ایک بڑی کمپنی میں جاب جہاں اچھے پیسے مل جاتے تھے۔ خیر، میں باس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ہم ایک اہم میٹنگ پہ جانا تھا۔ میں اپنے باس کے ساتھ وہاں چلا گیا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو ایک عجیب بات میری منتظر ہوگی۔ خیر، میں اپنا کام کو دلچسپی سے کر رہا تھا۔ ہم لوگ میٹنگ سے واپس آئے، باس آفس کے اندر چلے گئے، اور میں گاڑی سے کچھ فائل لیتا اندر جانے لگا تھا جب میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ میں نے فوراً وہاں پہنچا جہاں ایک فقیر چلا رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ آخر وہ کیوں چلا رہا ہے، مگر میں حیران رہ گیا جب بہت ہی زیادہ گھبراتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ وہاں آئے اور اسے پکڑ کر دور کرنے لگے۔ میں نے انہیں بہت روکا، مگر میں حیرت میں تھا کہ انہوں نے میری بات بھی نہیں مانی تھی۔ یہ بات عجیب تھی کہ وہ میری بات بھی نہیں سن رہے تھے، اور اس فقیر کو انہوں نے کمپنی سے باہر نکال دیا۔ میں اس جانب دیکھتا پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ اپنا آفس کا کام ختم کرنے کے بعد میں گھر چلا گیا۔ سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں اس فقیر کی یاد ابھری کہ کیسے وہ کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر سیکیورٹی گارڈ کیسے ہڑبڑا گئے تھے۔ خیر، میں گھر پہنچا، رات کا کھانا کھایا، اور پھر اپنا کام لے کر بیٹھ گیا۔ اگلے کچھ دن بہت اہم تھے اپنی کمپنی کے لیے، ایسا باس نے کہا تھا، اور انہیں کوئی غلطی نہیں چاہیے تھی۔ اس لیے میں پھر اپنا کام پورا دھیان سے کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا صبح جب میں آفس پہنچوں تو میرا ہر کام مکمل ہو، لیکن جب میں آفس پہنچا تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ وہ فقیر واپس ہمارے آفس کے باہر کھڑا تھا اور بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ میں حیران ہوتا کشمکش میں تھا کہ اس کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ آخر کچھ سوچتے میں اس کی جانب بڑھ گیا، مگر حیرت والی بات یہ تھی کہ پھر کل والا واقعہ دہرایا گیا، اور سیکیورٹی گارڈ آ گئے، مگر اس بار کچھ تو تھا ایسا جسے سن کر میں پریشان ہو چکا تھا۔ جب سیکیورٹی گارڈ اسے نکالنے لگے تب اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہو گیا۔ وہ بولا کہ یہ آفس میرا ہے، مجھے باہر مت نکالو، مگر کسی نے اس کی صدا نہ سنی۔ میں تو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جب سیکیورٹی گارڈ نے اسے باہر بھیج دیا تب میں ان تک پہنچا اور پوچھا کہ آخر وہ شخص ایسا کیوں بول رہا تھا۔ میرے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا، ورنہ اتنا اہم کام چھوڑ کر یہاں یہ سب پوچھنے کا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہو رہا ہے، ایسا کچھ جو میری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اسے سامنے آنا چاہیے۔ میں سوچوں میں گم تھا جب سیکیورٹی گارڈ کی بات مجھے ہوش کی دنیا میں لائی، اور اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران اور تھوڑا مطمئن ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ فقیر پاگل ہے، یوں ہی کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خود آفس کے اندر چلا گیا۔ میں اپنا کام کر رہا تھا، مگر میں آفس کو بھی نوٹ کر رہا تھا۔ میں حیران تھا یہ دیکھ کر کہ باس ایک ایک امپلائی کو اندر بلا رہے ہیں۔ میں حیرت میں تھا کہ باس ایسا کیوں کر رہے ہیں۔
اسی الجھن سے نکلنے کے لیے میں اپنے ساتھ کام والے ایک لڑکے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آخر باس اندر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی 2 منٹ پہلے ہی باہر آیا تھا۔ تب میں تعجب میں پڑ گیا اس کی بات سن کر کہ باس ایک ایگریمنٹ سائن کروا رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیسا ایگریمنٹ، کیونکہ میں نے تو پہلے وہ سب سائن کر دیے تھے، مگر اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں بھی اپنے نام کی پکار پر اندر چلا گیا۔ باس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میری جانب خوشی سے دیکھا۔ میں حیرت سے باس کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے ایک خبر سنائی کہ انہوں نے مجھے پروموشن دے دیا ہے، میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آخر اتنی جلدی؟ مجھے بے حد خوشی بھی تھی۔ ویسے بھی مجھے اپنے باس بہت پسند تھے، مجھ سے اچھے سے بات کرتے تھے اور میری حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنی کے رولز بدل چکے ہیں، جس کا یہ ایگریمنٹ ہے، میں پڑھ کر ان پر سائن کر دوں، مگر میں نے ان کی جانب دیکھا اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا فائدہ ہی چاہیں گے۔ مجھے اپنے باس پر مکمل یقین تھا۔ میں نے وہ پیپر سائن کر دیے، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ وہ پیپر ہی میری زندگی کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیں گے کہ جس کے بارے میں مجھے علم تک نہیں ہوگا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور میری حیرانگی میں اضافہ ہوتا گیا کہ وہ فقیر روز آتا اور یہی کہتا کہ یہ آفس اس کا ہے، اسے یہاں سے مت نکالو۔ میں نے ان سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ اسے پاگل خانے بھیج دو۔ فقیر میری جانب بڑھا اور پھر اس کی حرکت پر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وہ میرا گریبان پکڑے مجھے مارنے کے در پر تھا۔ سیکیورٹی نے اسے مشکل سے مجھ سے الگ کیا۔ جاتے ہوئے اس کی بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بولا کہ ہم میں سے کوئی برباد ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں بولا۔ کون برباد ہو سکتا ہے اور کیوں؟ اس کی باتوں سے تو وہ مجھے کہیں سے بھی وہ پاگل نہیں لگتا تھا۔ پھر کیا چیز تھی جو چھپی ہوئی تھی؟ مجھے صرف اسے تلاش کرنا تھا۔ میں اپنا کام کرتا رہا۔ آخر ایک دن ایک عجیب حرکت کی وجہ سے میں سوچ میں پڑ گیا۔ آخر یہ آفس ٹھیک ہے یا پھر میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ یوں محسوس ہوا جیسے بہت عجیب انداز میں زندگی گزر رہی ہے۔ اس آفس میں آنے کے بعد ہم ایک ڈیل فائنل کرنے گئے۔ باس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ باس نے کہا میں ان ڈیل کے پیپر سائن کروں اور پیپر کلائنٹ کو دے دوں۔ سائن کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر میں کیسے کر سکتا تھا کیونکہ وہاں باس کے سائن ہونے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر انہوں نے مجھے سائن کرنے کو بولا۔ میں نے کر دیے۔ انہوں نے ایک پین پکڑا اور ساتھ میں فائل، اور پھر فائل اپنے چہرے کے آگے کر لی۔ میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید باس کسی سے چھپ رہے ہوں۔ تبھی باس نے ایسی حرکت کی اور پھر اگلے ہی لمحے میں دنگ رہ گیا کہ وہی فقیر ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ میں اٹھ کر باہر کی جانب نکل گیا اور چلنے لگا۔ فقیر نے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر میرا چہرہ گنگ رہ گیا جب وہ مجھے دیکھ کر دوڑنے لگا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا کہ آخر کیا بات ہے جو وہ میری جانب دیکھ کر یوں بھاگ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اسے پکڑ ہی لیا۔ میں نے ذرا سختی سے پوچھا کہ اس کی ان تمام باتوں کا کیا مطلب ہے اور وہ بھاگ کیوں رہا ہے، مگر اس نے مجھے اپنا بازو چھڑوایا اور مجھے دھکا دے دیا۔ میں حیران رہ گیا اس کی اگلی بات سن کر کہ وہ بولا کہ تم مجھے مار نہیں سکتے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیرت سے زمین سے اٹھا تھا۔ میں نے کب اسے مارا، یا پھر میں اسے مارنے لگا؟ کیوں؟ میں اسے کیوں ماروں گا؟ آخر بات کیا تھی؟ کوئی فقیر ایسا کیوں کہے گا؟ میرا تو سر چکرانے لگ گیا تھا۔ میں واپس مڑ گیا اور باس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ میں نے باس سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے سائن کیوں کروائے تھے۔ تب باس نے مجھے جو کہا وہ بہت عجیب تھا۔ وہ بولے یہ میرا کلائنٹ کو ایک دھانسا دینے کا انداز ہے۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پایا کیونکہ مجھے پوری بات کا علم نہیں تھا۔ خیر، میں نے سوچا کیوں نہ باس سے پوچھا جائے، آخر اس فقیر کے بارے میں وہ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ وہ ان کے آفس کے باہر جو آتا ہے۔ میں نے ہمت کرتے باس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ فقیر کون ہے، کیا وہ اسے جانتے ہیں؟ تب باس نے مزید پریشان کر دیا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسے نہیں جانتے، نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے، پاگل ہے کوئی۔ اور پھر ان کی آخری بات نہ سمجھنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس فقیر سے دور رہوں۔ میں اپنی کمپنی میں ایسے ورکر نہیں چاہتا جو ایسے لوگوں سے ملیں۔ میرا ارادہ باس کو ساری بات بتانے کا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا تھا اور پھر اس نے مجھے ایسی بات کہی، مگر باس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مگر کہیں نہ کہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باس ضرور کچھ چھپا رہے ہیں، کوئی تو بات ہے۔ پہلی بار مجھے باس پر شک ہوا تھا جب ان کی بات نے منٹ سے پہلے ہی اسے دور کر دیا تھا۔ وہ بولے کہ میں سب ورکر کی بھلائی کے لیے ایسا بول رہا ہوں۔
خاص طور پر تمہاری، کیونکہ اس طرح سے تمہارا دھیان دوسری جانب چلا جائے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے باس پر بہت پیار آیا، جنہیں ہماری کتنی فکر تھی۔ خیر، میں آفس واپس چلا گیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی گیا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہیں نہ کہیں لے جاتے۔ ایک بار وہ مجھے ایک سرکاری جگہ پر لے گئے اور انہوں نے کچھ پیپر سائن کیے۔ پھر انہوں نے مجھے بھی سائن کرنے کا بولا کہ گارنٹی کے طور پر تم کر دو۔ میں نے خوشی سے کر دیے، مگر میرے باس کے ساتھ چلتے ان کے ایک امپلائی نے میری جانب جس انداز میں دیکھا وہ عجیب تھا، اور پھر باس کے تھوڑے آگے جانے پر اس نے مجھے حیران کر دیا اپنی بات سے۔ وہ آگے چلا گیا مگر میں اس کی بات کا مطلب تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں بولا ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو، مطلب کیسی عجیب بات تھی، پہلے اس فقیر کی بات اور اب اس ساتھ کام کرنے والے کی۔ میں نے سر جھٹکا اور سوچا کہ وہ بس یوں ہی کہہ رہا ہوگا کیونکہ باس میری جانب زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس وجہ سے، مگر شاید مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنا درجہ اونچا کرنے کے چکر میں بھی مجھے ایک ایسی بات بتا گیا تھا جس سے میری زندگی بدل سکتی تھی، اور اس وقت تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے پاس اچھی جاب تھی، پیسے تھے، باس کی اٹینشن تھی، پھر میں کیوں اس چیز کا احساس کرتا؟ خیر، دن پر دن گزرتے گئے۔ وہ فقیر روز آتا اور یوں ہی کہتا کہ یہ آفس میرا ہے، مجھے یہاں سے مت نکالو۔ باس کی وجہ سے میں اس فقیر سے کوئی بات ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھ پاتا تھا۔ جب بھی میں اس سے کچھ پوچھنے جاتا یا تو سیکیورٹی گارڈ آ جاتے یا وہ فقیر نہ جانے کس خوف سے چلتا بھاگ جاتا۔ میرا دماغ یہ سب سوچ کر سن پڑا تھا مگر کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ ایک تو باس نہ جانے مجھے کیا کچھ کہہ کر گارنٹی بنا کر سب جگہ سائن کروا رہے تھے۔ میں مکمل بے بس تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ صبح کا وقت تھا، میں معمول کے مطابق آفس آیا تھا جب وہ فقیر بھی اونچی آواز میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو پہلی بار میں اتنا زیادہ حیران ہوا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا موبائل تھا۔ میں نے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا یا اس نے پہلے کبھی نکالا نہیں تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مگر میں حیرت میں تھا کہ اتنا اچھا موبائل تو میرے باس کے پاس بھی نہیں تھا جتنا کہ اس آدمی کے پاس تھا۔ مگر کیسے؟ ایک فقیر کے پاس اتنا اچھا موبائل ہونا ایک عجیب بات تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور ایک مرتبہ اس فقیر سے بات کر کے رہوں گا، آخر مجھے پتہ چلے کہ کیا بات ہے جو وہ اس طرح سے آ جاتا ہے، اور اگر وہ پاگل ہے تو پاگل خانے والے اسے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ویسے بھی وہ پاگل تو محسوس نہیں ہوتا تھا، پھر ایسی کون سی بات ہے جو میرا باس بھی مجھے اس سے ملنے کو روکتا ہے؟ دن گزرتے گئے، میں ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے آفس کا کام کر کے چھٹی کے وقت شام کو باہر نکلا اور پارکنگ کی جانب جانے لگا تو باس کی گاڑی سے آتی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں آہستہ سے اس جانب بڑھا اور یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ باس تو اسی فقیر کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھے نہ جانے اسے کیا کیا بول رہے تھے۔ میں نے غور سے سنا تو میری روح تک کانپ گئی۔ میں ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر میں وہاں سے باہر گیا اور باس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ باس نے فقیر کو غصے سے گاڑی سے باہر نکالا اور خود گاڑی بھگا کر لے گئے۔ میں فوراً فقیر کے پاس گیا تھا۔ میں نے انہیں بولا کہ مجھے کچھ باتوں کا تو علم ہے، وہ مجھ سے نہ ڈرے، بلکہ میں سچائی جاننا چاہتا ہوں، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تب اس فقیر نے مجھے جو بتایا اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ میں حیرت کے مارے اس فقیر کو دیکھ رہا تھا اور مجھے لگا جیسے اپنی زندگی میں اس آفس میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ مجھے بہت کام کرنے تھے۔ اگلے کچھ دن کے لیے میں نے باس سے چھٹی لے لی۔ وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے مگر میرے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے مجھے چھٹی دے دی اور میں اپنے کام پر لگ گیا۔ میں سب سے پہلے مطلوبہ جگہ پر گیا مگر مجھے افسوس مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ میں بہت پریشان تھا۔ آخر میرے دماغ میں ایک خیال آ ہی گیا۔ مجھے رات کا انتظار تھا اور آخر رات کے اندھیرے میں کسی طرح وہاں داخل ہوا تھا۔ بہت مشکل تھا یہ عمل۔ میں نے اپنے باس کے گھر میں تھا۔ میں مشکل سے ان کے کمرے میں گیا اور ان کا موبائل اٹھا کر مطلوبہ نمبر نکالا اور باہر نکل گیا۔ میرے دل میں یہی ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، مگر خیر ایسا نہیں ہوا۔ صبح جب میں آفس پہنچا تو وہ فقیر نہیں آیا تھا۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ باس بھی آج بہت خوش نظر آ رہے تھے مگر اچانک ایک فون کال جیسے ہی آیا وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، شاید مجھے علم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، مگر میں خاموش رہا اور باہر نکل گیا۔ 2 دن گزرے اور تیسرا دن تھا جب باس میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں ان پیپر پر سائن کر دوں۔ میں نے حیرانگی سے کہا کہ ایسا کیوں؟ میں پڑھ کر سائن کر دیتا ہوں۔
میری بات سے باس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ مجھے باس پر بے حد یقین تھا۔ میں نے کبھی ٹھیک سے پیپر پڑھے ہی نہیں تھے، مگر اب میں سچائی جان چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پیپر لے لیے اور کہا کہ میں باہر چلا جاؤں، مگر اس بار میں وہیں جمع رہا اور کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ جب وہ فقیر اور ساتھ ایک نوجوان لڑکا باس کے کیبن میں داخل ہوا۔ باس اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ فقیر کا حلیہ مکمل بدل چکا تھا۔ وہ ایک اچھی حالت میں تھا، بالکل ویسی حالت جیسے وہ پہلے تھا۔ میں نے باس سے کہا کہ مجھے ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ سب کو سچ بتا دیں۔ میری بلند آواز کے کہنے پر باس شرمندہ ہو گیا۔ سارے آفس کے لوگ جمع تھے کہ نہ جانے کیا بات ہونے والی تھی۔ تب باس نے بولنا شروع کیا، ورنہ ہماری دھمکی کہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ان کے خلاف اب ثبوت بھی تھے۔ باس نے بتایا کہ میں اس فقیر کا بہت پرانا دوست ہوں۔ وہ فقیر نہیں بلکہ اچھے گھر سے تھا۔ ہم نے ایک کمپنی خریدنے کا سوچا اور پیسے اکٹھے کرنے لگا۔ میں نے کم پیسے دیے تھے جبکہ اس نے زیادہ۔ اس نے اپنا گھر حتیٰ کہ اپنا سب کچھ بیچ دیا، ساری زمین اور زیورات تک۔ ہم دونوں نے یوں کمپنی خرید لی، مگر جب اسے زیادہ شیئر پر دیکھتا تو مجھے جلن ہونے لگا، اور دن بدن یہ جلن حسد میں بدل گئی۔ اور کیا کرتا، کمپنی میں اس کا زیادہ حصہ تھا پر مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ تب میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے کسی طرح دھوکے سے پیپر سائن کروا لیے اور ساری کمپنی اپنے نام کروا لی۔ اس کا تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، یوں اسے میں نے کچھ دن کے لیے اغوا کروا دیا، اور اس کی فیملی میں تو صرف ایک بیٹا ہی تھا۔ اسے کہہ دیا کہ ایک کار حادثے میں وہ مر گیا ہے۔ اس کی موت کا جھوٹا ناٹک کیا اور پھر اسے سہارا دینے کو باہر ملک بھیج دیا، اور کچھ دن بعد اسے چھوڑ دیا۔ سڑکوں پر گھومتا رہا، تب اس کا یہ حال ہو گیا۔ مگر ایک دن اس کے بیٹے کا فون آیا کہ اسے شک ہے کہ اس کے والد کو کسی نے جان بوجھ کر مروایا ہے، اور وہ مجھ پر شک کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کمپنی میں اپنے والد کا حصہ چاہتا ہے، مگر میں نے اسے کہا کہ اس کے والد نے میرے نام کمپنی کر دی تھی۔ تب اس نے مجھ پر کیس کرنے کا سوچا۔ تبھی میں نے یہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک پلان بنایا، بینک سے لون لے کر کمپنی کی طرف سے، اور اپنی کمپنی کی کم عقل کے نام کر کے میں یہاں سے دور ہو جاؤں گا۔ مگر صبح اس کا فون آیا کہ وہ کیس نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا جب یہ سب ہو ہی نہیں رہا تو کیوں نہ کمپنی کو واپس لے لیا جائے، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہ سب کچھ جان چکے ہو۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ فقیر ڈر رہا ہے کہ میں اسے مار نہ دوں، کیونکہ میں باس کے ساتھ تھا۔ میری حد سے زیادہ خوشی اور حد سے زیادہ اعتماد، بے فکری اور لالچ نے مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے اس دن سرکاری جگہ سے نکلتے وقت اس امپلائی کی بات بھی یاد آئی تھی۔ میرا دماغ چکرانے لگا کہ سچ شکر کہ اس دن میں نے باس کی باتیں سن لی تھیں۔ جب سے وہ اس فقیر کو دھمکا رہے تھے تبھی میں بچ گیا، ورنہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ میری نیت ٹھیک تھی، ورنہ میری ناشکری کی وجہ سے مجھے بہت بڑی سزا مل سکتی تھی۔ میں اب اس کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر ہوں۔ وہ کمپنی واپس اس فقیر کو دے دی گئی جو اس کا اصل مالک تھا، اور باس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں خوش تھا کہ کسی طرح میں ایک انسان کی مدد کر سکا۔ اس واقعے سے میں نے بہت سی باتیں سیکھیں جو اگرچہ چھوٹی تھیں مگر تھیں کام کی۔ پہلی بات، حد سے زیادہ کسی پر اعتماد مت کریں، اور اپنی خوشی میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ کسی چیز پر غور کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس چیز کی ناشکری کریں اور اسے ٹھکرا دیں، کیونکہ بہتر سے بہترین دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہم بہترین کی چاہ میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں اور پھر قصور بھی دوسروں پر لگا دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔